بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے خاندان نبوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک ہے، اور دوسرا حصہ عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔ جو تیسرا حصہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہے۔ پہلا حصہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، جو ایسے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن نوئی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ تو تھا جو پہلا حصہ ہے، اسی کے اوپر ہی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد قریش جو نا وہ بہت سے خاندانوں میں، قبیلوں میں تقسیم ہو گیا تھا، خاندانوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا بنو ہاشم۔ ابھی ہم ہاشم کے خانوادے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ تو آپ پہلے جان چکے ہیں کہ بنو عبد المناف اور بنو عبد الدار کی درمیان جو لڑائیاں ہوئی تھیں، اور لڑائیوں کے بعد ان کے درمیان جو بیت اللہ کے مناصب تھے وہ تقسیم کر لیے گئے تھے۔ تو ہاشم کیونکہ اس وقت بنو عبد المناف کا سردار تھا، تو اس کو جو بیت اللہ کے مناصب ملے وہ سقایا اور رفادہ تھے، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کرنا، یہ وہ مناصب تھے۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلا ایسا سردار تھا جس نے جو حاجی آتے تھے ان کے لیے شوربے کا سالن بنایا اور اس میں سے روٹیوں کو توڑ کر ڈالا، تو جیسے جس کو سرید کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس نے میزبانی کی۔ پھر اس کا ایک اور قریش کے لیے بہت بڑا کام یہ تھا کہ اس نے 2 قسم کے تجارتی قافلے نکالنے کی بنیاد رکھی، ایک گرمیوں میں اور ایک سردیوں میں۔ ایک دفعہ اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ تجارت کے سلسلہ میں شام کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں یثرب میں یہ رکے، تو وہاں بنو نجار کے قبیلے میں رکنے کی وجہ سے وہاں کی ایک خاتون سے شادی کر لی جس کا نام تھا سلمہ بنت عمر۔ یہ کچھ دیر وہاں رہے اور ان کی بیوی حاملہ ہو گئی، تو یہ اس کو چھوڑ کر اس کے میکہ میں یہ تجارت کے سلسلے میں آگے فلسطین کی طرف چلے گئے۔ تو وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ان کو موت آ گئی اور یہ وہاں فوت ہو گئے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد ان کے جو بیوی تھی بنو نجار میں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اس نے شبی رکھا۔ تو جب ہاشم کی وفات کے بعد بنو ہاشم کے جو سردار بنے وہ ان کے بھائی مطب تھے۔ مطب حکومت کرتے رہے اتنی دیر تک یہ جو بیٹا ہے جو بنو نجار کے پاس یثرب میں تھا وہ 10 سال کا ہو گیا، تو ان کو خبر ہوئی کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا وہاں پر موجود ہے، اور یہ وہاں اس کو لینے کے لیے آئے۔ تو اس کی ماں نے اس کے ساتھ چاچے کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو بیت اللہ کے والی ہیں، ان کی ہماری ذمہ داریاں سرداریاں ہیں، تو لہٰذا اس بچے کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ بھی سیکھ سکے۔ تو پھر اس کی والدہ راضی ہوئی اور وہ بچہ جو شبی تھا وہ اپنے چاچا مطب کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ تو پھر اس نے شبی کی پرورش کی اور جوان ہوا تو مطب کی وفات ہوگی، فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ قدر و منزلت والا اور شرف والا جو اس کی اولاد میں سے تھا وہ اس کے بھائی کا جو بیٹا جو بھتیجا تھا وہ شبی تھا، جس کا بعد میں نام عبد المطلب پڑا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔
تو جب یہ سردار بنے خانوادہ ہاشم کے، تو جو بنو عبدالدار کا ایک سردار تھا اس نے اس کے گھر پر قبضہ کر لیا کمزور سمجھ کر، تو اس کے سرداری کے لیے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر عبد المطلب نے اپنے ماموں کو خط لکھا اور شاعر کی شکل میں اس کو خط بھیجا کہ جس میں وہ سمجھ گیا کہ مجھے ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس کے جو ماموں سعد ہیں وہ 80 جوانوں کے ساتھ مکہ میں آئے، اور انہوں نے آ کر نوفل کو جب پکڑا تو وہ حطیم میں قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے تلوار نکالی اور اس کو کہا کہ ہمارے جو بھانجا اس کی آپ نے جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کی سرداری میں آپ اس کی خلل ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کام سے باز آ جائیں۔ تو اس نے وعدہ کر لیا۔ تو اس وقت جو قریش کے جتنے بھی سردار تھے وہ اس کے گواہ بن گئے۔ تو اسی طرح اس نے پھر عمرہ کیا اور وہ اس کے ماموں جو واپس چلے گئے۔ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو بنو خزاعہ کے جو سردار تھے ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ ہم بھی تو اتنے ہی حقدار ہیں۔ وہ اس لیے حقدار سمجھتے تھے کہ عبد المناف کی شادی بنو خزاعہ میں ہوئی تھی، تو بنو خزاعہ جو وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھی یہ بچہ ہے تو ہم کیوں نہ اس کی مدد کرتے، تو وہ پیچھے رہ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی مدد کریں، اور اس کے ماموں نے بھی مدد کی۔ تو اس لیے عبد المطلب کی ایک بہت شاندار قسم کی سرداری بحال ہوئی۔ آگے جو نا بہت زبردست قسم کے ان کے واقعات آئیں گے بنو عبد المطلب کے، وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔